بیوی کے ساتھ زبردستی جمع کرنے کا حکم اور عورت کی اگلی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر کیا غسل واجب ہوگا یا نہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شریعت مطہرہ نے شوہر کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا پورا حق دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے شوہر پر یہ بھی لازم کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق اور اس کی صحت اور رغبت کا لحاظ بھی رکھے اور اس کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ اس کو جمع کرنے پر مجبور نہ کرے، اور شریعت نے آگے کے راستے سے ہم بستری کرنے کو حلال اور پیچھے کے راستے سے جمع کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اور ایسی حرکت کرنے والے شخص پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ سورۃ مسئولہ میں شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کی صحت، استطاعت اور رغبت کا لحاظ رکھے اور جو راستہ اللہ نے حلال کیا ہے اسی پر اکتفا کرے۔ اب تک جو غلط طریقے سے شہوت پوری کی ہے اس پر صدق دل سے توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ ایسے عمل سے احتراز کرے۔ اگر مرد اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو عورت اس بنیاد پر اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جمع کرنے کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اور اگر بیوی حالت حیض میں ہو تو ناف اور گھٹنوں کے درمیان حصے سے بغیر کسی حائل اور کپڑے کے استمتاع کرنا بھی ناجائز ہے، اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو ایک دوسرے کے منہ میں لینا بھی مکروہ ہے، اور اس دوران اگر منی خارج ہو جائے تو اس کو حلق سے اتارنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ سورۃ مسئولہ میں شوہر کا اپنی بیوی سے اپنی شرمگاہ کو منہ میں لینے کا مطالبہ درست نہیں ہے، اور حالت حیض کے دوران بیوی کی رانوں سے استمتاع کرنا بھی ناجائز ہے، البتہ ناف اور گھٹنوں کے درمیان حصے کے علاوہ باقی بدن سے استمتاع کرنا جائز ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی تمام مذکورہ حرکات سے باز آ کر صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرے اور آئندہ اس طرح کی حرکات سے اور اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی سے باز رہے، اور اگر ایک بیوی سے اس کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور دوسری شادی کا خرچہ اور اس کے بعد دونوں گھرانوں کے نان و نفقہ کا انتظام کر سکتا ہے تو دوسری شادی کر لے۔ قرآن کریم میں فتاوی رحیمیہ میں ہے، بے شک شرمگاہ کا ظاہری حصہ پاک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز کو منہ لگایا جائے اور منہ میں لیا جائے۔ ناک کی رطوبت پاک ہے تو کیا ناک کے اندرونی حصے کو زبان لگانا، اس کی رطوبت کو منہ میں لینا پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے؟ تو کیا اس کو چومنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی طرح عورت کی شرمگاہ کو زبان لگانے کی اجازت نہیں، سخت مکروہ اور گناہ ہے۔ غور کیجئے، جس منہ سے پاک کلمہ پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کو ایسے غلیظ کام میں استعمال کرنے کو دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ ناظرین، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جانوروں کے بہت سارے افعال اختیار کرنے سے روکا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو کتے کے ہاتھ پھیلا کر بیٹھنے کی طرح نہ پھیلائے، سنن ابی داؤد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا، سنن ابن ماجہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوے کی چونچ مارنے کی طرح، درندوں کے پاؤں بچھانے کی طرح، اونٹ کے بیٹھنے کی طرح افعال اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، سنن ابی داؤد۔ مذکورہ بالا احادیث میں غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انسانوں کو جانوروں کے عام افعال کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، پھر جو کبھی اور گھٹیا افعال ہیں، مثلا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چاٹنا، اس میں جانوروں کی مشابہت کو کیسے گوارا
کیا جا سکتا ہے۔ جانوروں سے انسان نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ عقل تیم والوں نے برائی سیکھا اور اسے اپنایا۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناجائز لذت حاصل کرنا ہو تو وہ چند لمحوں کی لذت کی خاطر ان بیماریوں میں اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو برسوں کے لیے مبتلا کرنا چاہیں تو کریں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے خالق نے ہمیں دنیا میں لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لذت حاصل کرنا ایک فطری ضرورت ہے اور اسے فطری طریقے سے ہی حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طرح اللہ نے حکم دیا، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب اللہ نے یہ حکم کہاں دیا ہے؟ تو اللہ نے اس حکم کو انسانی فطرت میں ودیت کر دیا ہے کہ بیوی سے لذت کیسے اور کہاں سے حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت میں اسے مزید واضح کر دیا، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، نیز اپنے لیے نیک اعمال کو آگے بھیجو۔ فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی مرد کسان ہے اور بیوی اس کی کھیت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک انسان کی کھیت ہی اس کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اپنی کھیت سے ہی اسے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ کھیت کی پیداوار سے ہی اس کی زندگی کی ساری رونقیں ہیں۔ اب غور کریں کہ ان کے کسان اپنی کھیت میں کس لیے اور کس طرح جاتا ہے، تو کسان اپنے کھیت کی دیکھ بھال کرنے، جھاڑ جھنکاڑ صاف کرنے، اس میں کاشت کرنے، ضرورت کے مطابق پانی اور کھاد دے کر بہتر فصل اگانے کے لیے جاتا ہے۔ وہ فصلوں کو روندتا ہوا نہیں جاتا بلکہ فصلوں کو بچاتے ہوئے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کی بیوی ہی اس کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جو اس کی زندگی کی رونق، راحت، چین و سکون اور لذت کی ضامن ہے، اور بیوی سے حاصل ہونے والی اولاد اس کی دنیا و آخرت کی فصلیں ہیں۔ لہٰذا نسل انسان کی اس کھیت کی دیکھ بھال اور اسے تندرست رکھنے اور اس کھیتی میں نسل انسانی کی فصلیں اگانے کے لیے ہی اللہ کا حکم ہے۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، جو کہ فرج یعنی سامنے کی شرمگاہ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اگر عورت کے خاص مقام میں انگلی ڈالی جائے، پوری یا تھوڑی سی، تو غسل واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ اور عضو خاص کے علاوہ کوئی چیز ڈالی جائے، چاہے عورت کو مزہ آئے یا نہ، تو اس بارے میں غسل کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر دن کے وقت مباشرت کی جائے اور اس وقت غسل نہ کیا جائے مشترکہ فیملی سسٹم کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر عورت یا مرد فرحت و لطف میں نہ چاہتے ہوئے ایک دوسرے کے مخصوص عضو کو چوسیں، چاٹیں، یا مرد پیچھے کے راستے میں انگلی یا مخصوص عضو ڈالے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر عورت بیمار ہے یا کسی شرعی وجہ سے مباشرت نہیں کی جا سکتی اور مرد مشت زنی سے لطف اٹھا لے یا عورت سے کروا لے تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ناظرین، اگر عورت اپنی شرمگاہ میں انگلی یا کوئی چیز داخل کرے اور وہ ایسا غلبہ شہوت سے لذت اندوز ہونے کے ارادے سے کرے تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال نہ ہو، اور اگر وہ یہ عمل علاجن کرے اور اس کی وجہ سے انزال نہ ہوا ہو اور نہ شہوت پیدا ہوئی ہو تو غسل واجب نہیں۔ ناظرین، غسل جنابت میں اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ نماز فوت ہو جائے، یہ سخت گناہ ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو زبان لگانا مکروہ اور حیوانیت کا عمل ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ بیوی کے پچھلے مقام میں جمع کرنا حرام و ناجائز ہے۔ مرد کو اس کی عادت نہ لگائے
تاہم ایسی صورت میں مرد پر غسل واجب ہو جائے گا۔ ناظرین، کیا صرف انگلی ڈالنے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے جبکہ مرد کی ٹائمنگ نہ ہونے کے برابر ہو؟ مرد صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ دونوں میاں بیوی ایک ہی وقت میں انزال ہو سکے۔ ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی کی شہوت دلانے اور اسے برا نگیختہ کرنے کے لیے اس کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر اس سے بیوی کو انزال ہو جاتا ہے تب تو بلا شبہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر انزال نہ لیکن اس کے اندر شہوت پیدا ہو جائے تو بھی محتاط قول کے مطابق اس پر شرعاً غسل واجب ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔